السلام علیکم، میں ہوں ادا ہاشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کو لگتا تھا کہ کیسز ڈراپ ہونے کی وجہ سے عدلیہ کی طرف سے ریلیف ملنے کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، یا عدلیہ کی اس وقت جو ایک جنگ سی اور ایک جو ڈفرینس آف اوپینین چل رہا ہے مختلف اداروں کے ساتھ پاکستان کا، اس سے پی ٹی آئی کوئی فائدہ اٹھا سکے گی، تو ان کی غلط فہمی تھی. اگر ان کو لگ رہا تھا کہ نیب ترامیم کی اگلی ہیئرنگ کے دوران جو ہے، اگر وہ پہلی والی میں ویڈیو کال کے تھرو عمران خان صاحب پریزنٹ تھے، تو اگلی دفعہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہو کے ایک سٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں پوری دنیا کے سامنے اپنے نیریٹو سے متعلق، اسٹرگل سے متعلق، اور جو ان کے ساتھ معاملات کیے گئے ہیں اس ساری چیز سے متعلق. تو وہ ایک خوش فہمی کا شکار تھے، اور اس چیز کو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف بھی ریئلائز کر گئی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایک نیا ماحول اور ایک نئی طرح کی اسٹریٹجی انٹروڈیوس کر دی گئی ہے جس سے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو ہینڈل کریں گے. سب سے پہلے تو سی ڈی اے کی طرف سے جو ہے آپریشن کیا جاتا ہے. پی ٹی آئی سینٹرل سیکٹریٹ میں جو ہے بلڈوزر کے ساتھ ہاف بلڈنگ کو گرا دیا گیا 2 دن پہلے، اور باقی ہاف کو سیل کر دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ 2020 سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ غیر قانونی جگہ پہ بنی ہوئی ہے، اور 10 مئی کو ہم نے نوٹس جاری کر دیا تھا کہ ہم نے یہ آپریشن کرنا ہے. ریسیونگ سے متعلق سی ڈی اے نے کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی کہ ان کو جو نوٹس انہوں نے جاری کیا وہ ریسیو ہوا بھی تھا پی ٹی آئی کو یا نہیں. لیکن ایک طرف تو یہ معاملات ہوتے ہیں، دوسری طرف حتیٰ کہ عزت کے کیس سے متعلق میں نے آپ کو کل جو ہے وہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہ ایک ٹریبیونل بنایا جائے گا، اور انتہائی پاورفل ٹریبیونل ہوگا. 30 لاکھ تک جو ہے ہرجانہ ہو سکتا ہے. عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ جو ہے فیک پروپیگنڈا، فیک نیوز پھیلائیں گے اور اس طرح سے غلط بات چیت کریں گے تو آپ کا ٹرائل چلے گا، آپ کو ہرجانہ جو ہے وہ جرمانہ بھرنا پڑے گا، اور کوئی کورٹ پاکستان کی ٹریبیونل کے فیصلے کو ریورس نہیں کر سکتی. سٹارٹنگ اس کی جو ہے نا عمران خان صاحب سے ہوگی. پنجاب کابینہ نے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیہ جو ہے ان کے بنانے کے خلاف عمران خان کو اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی مسلسل اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیہ بنا کر شیخ مجیب الرحمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بنگلہ دیش کی جو مثال دیتے ہیں ہر وقت، اس سے متعلق بات ہو رہی ہے. یہ ان سے مل کر باہر آنے والے بھی اسی بیانیے کا پرچار کرتے ہیں جس پر کابینہ نے ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، اگر ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہوم ڈپارٹمنٹ نے ضمن میں جلد اقدامات کرے گی. اڈیالہ جیل سے زہریلی مہم چلائی جا رہی ہے جسے پروپیگنڈے کے تحت پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے. عمران خان فضول الزامات لگاتے ہیں کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے. وہ ذہنی بیماری کا شکار ہے بندہ، جس کا تماشا پوری دنیا دیکھ رہی ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ اڈیالہ جیل میں کون جا رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ باہر کیا آ رہا ہے. اگر کوئی جماعت دہشت گردی ونگ کے طور پہ اشتعال انگیزی پھیلانے میں ملوث ہوئی تو اسے قانون کے مطابق دیکھا جائے گا. پنجاب میں ہتک عزت بل کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب کا بیان سنا، انہوں نے پڑھے بغیر ہی اسے واپس بھیجنے کا اعلان کر دیا. اب یہاں تک جو ہے ان کے معاملات چل رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی جو ہے صدارت میں پنجاب کابینہ کا 8واں اجلاس ہوا ہے جس میں ڈفرینٹ ایشوز جو ہے وہ ڈسکس کیے گئے، اور ساتھ ساتھ یہ قانون پاس کر دیا گیا، اجازت دے دی گئی کہ عمران خان اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے کہ وہ اداروں کے خلاف نفرت انگیز غلط فیک پروپیگنڈا پورے ملک میں پھیلا رہے ہیں. اور اس ساری چیز میں رؤف حسن صاحب کے اوپر جس طریقے سے دن دہاڑے اسلام آباد میں اٹیک کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایک مرڈر اٹیمپٹ تھی، کہ وہ بلیڈ اگر ان کے فیس پہ نہ لگتا ان کی گردن پہ لگ سکتا تھا اور ان کی الٹیمیٹلی ڈیتھ ہو سکتی تھی، تو اس کے اوپر بات نہیں کی گئی. لیکن اس ہتک عزت کیس میں اور اس قانون میں جو سب پیش کیا گیا ہے کہ جو لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف اب کارروائی کی جائے گی. آفیشیل طریقے سے پنجاب حکومت نے جو ہے اس کی منظوری دے دی ہے. اس میں رؤف حسن صاحب بھی ضرور ہیں عمران خان کے ساتھ ٹاپ آف دا لسٹ، اور بھی لوگ ہوں گے اوبیسلی، کیونکہ جس طریقے کی پریس کانفرنس ان کی طرف سے کی گئی تھی، میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کی تھی پہلے بھی، کہ ڈی سی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے لیے دل سے معافی مانگیں، ان کے بیہیویئر میں ہمیں چینج محسوس ہو، اپنی انارکی کی سیاست چھوڑیں تو ہم ان کے ساتھ معاملات کو سیدھا کرنے میں یا بات کرنے میں پھر سوچیں گے. جس پہ پی ٹی آئی نے انکار کیا، عمران خان نے اوبویسلی انکار کیا، اور رؤف حسن صاحب نے 2 پریس کانفرنسز میں اس کا جواب دیا تھا. اور دوسری پریس کانفرنس میں انہوں نے 1971 کا ذکر کیا، بنگلہ دیش کا، جس کے بارے میں بھی عظمیٰ بخاری ذکر کر رہی ہیں کہ انہیں بہت شوق ہے مجیب الرحمان بننے کا، ہر وقت اس کی مثال دیتے رہتے ہیں، بنگلہ دیش کی مثال دیتے رہتے ہیں. بنگلہ دیش کے جو اس وقت الیکشن ہوئے تھے، جب بنگال آپ کا ایک پروونس ہوا کرتا تھا، اس وقت کے جو ہے عمران خان مثال دیتے ہیں. رؤف حسن صاحب نے جو ہے فال آف ڈھاکہ سے متعلق آرمی سے آپ کی ڈیمانڈ کی تھی، ملٹری سے ڈیمانڈ کی تھی کہ معافی مانگیں. آپ پہلے آپ
ढाका हमसे, बांग्लादेश हमसे अलग हो के दूसरा मुल्क बन गया, उसकी माफ़ी मांगे। आप हमसे APS की माफ़ी मांगे, आप हमसे जो है मुशर्रफ के दौर के, ज़ियाउल हक के दौर की माफ़ी मांगे। अयूब खान के दौर का उन्होंने जिक्र नहीं किया कि उसकी माफ़ी मांगे, क्योंकि उमर अयूब जो हैं वो उनके अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे हैं, और उनके ग्रैंड फादर हैं उमर अयूब के, अयूब खान। अदरवाइज़ रऊफ़ हसन ने उमर अयूब का नाम भी ज़रूर, अयूब खान का नाम भी ज़रूर लेना था कि आप अयूब खान के दौर की भी माफ़ी मांगे, क्योंकि उन्होंने पहला मार्शल लगाया था। तो एक तरफ तो इस तरीके से मामलात हो जाते हैं। तो इस लिहाज से हत्क इज़्ज़त के इस केस में कानून जो अभी नाफिज़ किया जाएगा, जिसकी मंजूरी दे दी गई है, रऊफ़ हसन की लाइफ को थ्रेट है। अब वो एक साथ अपने गार्ड लेके फिरते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, इंपॉर्टेंट फिगर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो उसके ऊपर उस अटैक को तो, या उसकी प्रोटेक्शन को लेकर तो उसके इस इजलास में जिक्र नहीं हुआ, इस बारे में बात नहीं हुई किस तरह एक इंपॉर्टेंट सियासतदान की जान को जो है आप अटैक करने की कोशिश कर दी गई है जिसकी भी तरफ से। लेकिन हाँ जी, उसको इस कानून के ज़रिए उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। तो एक तरफ ये मामलात हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो PTI रहनुमाओं ने कहा है कि जी इमरान खान ने अपने कत्ल का खदशा ज़ाहिर किया था, और अब बात अब उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये लोग वज़ीर आज़म को निकालते थे और लाते थे, इस बार उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ तो उन्होंने 9 मई का ड्रामा किया। ये बात सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ़ हसन, लतीफ़ खोसा, फिरदौस शमीम नकवी और अली मोहम्मद खान ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही है। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन ने कहा कि रात को हमारे सेक्रेटरीट पर नकब लगाए गए। एक दिन पहले भी UN का वफद बैठा था तो उन्होंने हम पर अटैक किया था। UN की गाड़ी को चेक किया गया। 1 साल तक उन्होंने अपना रवैया बरकरार रखा है 9 मई से मुतल्लिक, और वक्तन फ़वक्तन उसमें शिद्दत आती रही। इलेक्शन में जिस तरह आवाम ने इमरान खान को वोट दिया वो आपके सामने है। उनका कहना था कि रात को जो कुछ हुआ उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। एकामात कहीं और से आते हैं और ये लोग टाउट हैं। आमिर मुगल को कल सेक्रेटरीट से गिरफ्तार किया और दहशतगर्दी की दफ़ात लगा दी गई। मेरे केस में दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं लगाई गई। अली मोहम्मद ख़ान साहब का कहना था कि पूरे इस्लामाबाद में कोई ऐसी जगह रहने दें जहां मुल्क की सबसे बड़ी जमात कैमरे के सामने बात कर सके। कल रात जो PTI सेक्रेटरीट पर हमला हुआ है वो जमहूरियत पर हमला था। PTI वो जमात है जिसने पैगाम दिया था कि सियासत मिडिल क्लास लोगों का काम है। हमने वो ज़माना भी देखा है जब पाकिस्तान से नौजवान बदजन होकर दीगर ममालिक में जा रहे थे। जब सियासी जमातों के दफातर बंद हों तो नॉन स्टेट एक्टर्स को मौका मिलता है। कल रात जो हुआ है, क्या तहरीक इंसाफ का नज़रिया एक बिल्डिंग में है? नज़रिया तो सीने में है, बिल्डिंग तो बस सर छुपाने की जगह है। मज़ीद उनका कहना था कि जब आप स्कूल में थे तब इमरान खान दुनिया भर में पाकिस्तान का झंडा लेकर फिरता था। अफसोस कि ये कौम कब तक अपने लीडर्स को बलि चढ़ते देखती रहेगी। तो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इम्पोर्टेंट बात की गई है वो ये थी कि अब मामलात जो हैं वो इमरान खान के कत्ल की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि रऊफ़ हसन साहब का कहना था कि पहले जितने भी सियासतदान आए हैं वो एक डील कर लिया करते थे, उनके साथ बातचीत कर ली जाती थी, उनकी एक प्राइस थी जिसपे वो मान जाते थे। इमरान खान जब से जेल में गए हैं, बजाय इसके कि वो कंडीशंस माने दूसरों की, वो अपनी कंडीशंस दे रहे हैं कि जी मेरी ये चीज़ मानोगे तो उसके बाद जो है मैं मुज़ाकरात करूँगा, या उसके बाद बात होगी, डील होगी, या जो भी जो है इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। लेकिन इमरान खान उन चीज़ों को अगर नहीं मानेंगे तो सिर्फ उनको एलिमिनेट करना हल रह जाएगा राइवल्स की तरफ से। और PTI के लिए ये रेड अलर्ट जो है कल के CDA के ऑपरेशन के बाद जो है वो ज़्यादा क्लियर हुआ है कि नई स्ट्रेटजीज़ और नए तरीके से अब जो है ना उनके साथ हैंडलिंग होगी। अदलिया की जहाँ तक बात है, जो उनके मामला चल रहे हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुग़वी शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने हुक्मनामा जारी किया। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा उर्दू में जारी किया गया। अदालत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस IM के सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो IB को 29 मई को तलब कर लिया गया है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दफा को भी जो है वो तलब किया है। उसके अलावा हुक्मनामे के मुताबिक वज़ीर कानून और सेक्रेटरी कानून को बतौर अदालती मावन तलब किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया कि IG और SSP पुलिस ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुग़वी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक वो जल्दी मुतलका जगह और लोगों तक पहुँच जाएगा। हुक्मनामे के मुताबिक SSP ऑपरेशंस और SHO ने बताया कि सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद नहीं किया। पुलिस के मुताबिक वजारत दिफा से हासिल तहरीरी जवाब शामिल मसल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये इस वक्त केस चल रहा है, और ये बेसिकली एक शायर हैं अहमद फरहाद जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं और मिलिट्री के क्रिटिक हैं।
اور ان کی طرف سے ایک پوئٹری بھی ریسائٹ کی گئی تھی اٹھائے جانے سے متعلق, اور اس کے بعد وہ اٹھائے جاتے ہیں. ان کی وائف ہیں, انہوں نے اس چیز سے متعلق کسی طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی ریزیڈنس سے جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا ہے. تو یہ جو کیس شروع جو ہے ان پوئٹ کی ڈسپیرنس سے ہوا تھا, اس وقت لاپتہ ہونے والے افراد جو اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں اپنی ریزیڈنس سے, نارمل سٹیز میں رہتے ہوئے اسلام آباد میں سے جو ہے یہ فی الحال لاپتہ ہوئے ہیں, تو یہ اس کی طرف جا رہا ہے کہ اوور آل کس طریقے سے ایک بندہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں لگتا کہاں گیا. اور جج صاحب کی طرف سے اس چیز کو مینشن کیا گیا ہے, انٹیلیجنس ایجنسی کے ادارے کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے اوپر سے یہ جو ہے نا آپ نے ٹھپا جو لگوایا ہوا ہے کہ بندہ اٹھا لیتے ہیں اور اس طریقے سے جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہٹائیں, اس کے بارے میں آپ کام کریں, تاکہ آپ کا یہ جو امیج ایک بن گیا ہے کہ جی ڈالا آئے گا, ویگو ڈالا آئے گا اور اٹھا کے لے جائے گا, اس سے متعلق چینجز آ سکیں. اور وہ بہت اسٹرکٹ طریقے سے سو فار اس سارے کیس کو لے کے چل رہے ہیں. اور 29 مئی کو اس کی ہیئرنگ ہے. 29 مئی کو عمران خان اور بشرا بی بی کے عدت کے کیس کے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا, اس کے خلاف جو اپیل تھی, تو اس کا بھی فیصلہ اسی دن آئے گا. اور دوسری طرف 29 مئی کو یہ بھی جو ہے فیصلہ ہے, اور یہ لائیو براڈ کاسٹ کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو رپورٹس. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, تو لیٹس سی واٹ ہیپنز. اس کے علاوہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی گورنمنٹ کی یا ایجنسی کی بی ٹیم نہیں بنیں گے. عدلیہ یا ہم ججز کسی گورنمنٹ یا کسی ایجنسی کی سائیڈ نہیں لیں گے, اس کی بی ٹیم نہیں بنیں گے. ہم اللہ کو آنسریبل ہیں, اس کو جواب دہ ہیں. وی ول بی اکاؤنٹیبل بفور اللہ آن قیامہ اینڈ نن ول اسٹینڈ بائی اس دیٹ ڈے ایکسیپٹ آر سیلوز. تو قیامت کے دن ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اس دن ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. تو ہم کسی ایجنسی کے کسی کمیونٹی کے جو ہے نا ہم ٹاؤٹس نہیں بن سکتے, اور ہم کسی کا پریشر نہیں لیں گے. بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ عدلیہ کی طرف سے معاملات چل رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اگر وہی والی بات جو میں نے پہلے کی ہے کہ جو ایک ڈفرینس آف اوپینین اور ایک جو ایک جنگ سی, ایک ریفارمز اور ایک ریولوشن آپ کو جوڈیشری کے ادارے کے اندر محسوس ہوتی ہے, اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف اپنے کیسز کے ریلیف تک تو اٹھا سکتا تھا شاید, کہ ان کے جو ہے وہ کیسز کو نیوٹرل پرسپیکٹیو سے سن کے, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سن کے بہتری لائی جا سکے. لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس سے زیادہ آپ کے اوپر اب جو آپ بہت زیادہ ہیٹ پھیلا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف آپ کی گورنمنٹ کے مطابق, پنجاب حکومت کے مطابق, کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی اس وقت غلط بیانیاں جو ہے پورے ملک میں پھیلا کے دہشت گرد جماعت بن چکی ہے, تو اس کے لیے اب آپ تیار ہو جائیں. اس کے لیے اب آپ کے خلاف آپریشن ہوگا, بالکل جس طرح آپ کا سینٹرل سیکریٹریٹ اسلام آباد میں گرا دیا گیا ہے, بالکل اس طریقے سے جو ہے نا اب آپ کے لیے رہنے کی بھی جگہ نہیں رہے گی. اب آپ کے لیے صرف شاید جیلیں ہی رہ جائیں جہاں پہ آپ کو کوئی جگہ ملے رہنے کے لیے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نئی اسٹریٹجی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو سیٹ کی جا رہی ہے. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.